آج ہم سید ابو العلا مودودی کی جو شہر آفاق تفسیر ہے تفہیم القرآن، اس کے دیباچے کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ وہ مقدمہ ہے جہاں مصنف خود ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن فہمی کے لیے اتنا کچھ پہلے سے موجود تھا، اتنی تفاسیر، اتنے ترجمے، تو پھر انہیں ایک اور تفسیر لکھنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی؟ بالکل۔ دراصل اس دیباچے میں وہ جیسے خلا کی نشاندہی کر رہے ہیں جسے وہ پر کرنا چاہتے تھے، مطلب وہ کون سی ایسی تشنگی تھی جو وہ محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس میں۔ جی تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ مودودی صاحب نے یہ کام کیوں شروع کیا، بلکہ یہ بھی سمجھنا ہے کہ ان کا اصل محرک کیا تھا، ان کا وہ خاص طریقہ جسے وہ ترجمانی کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اور کون سا طبقہ تھا جس کو وہ خاص طور پر ذہن میں رکھ کر یہ خدمت انجام دے رہے تھے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ تفہیم القرآن کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی؟ جیسا کہ ہم نے کہا بہت کام تو پہلے سے موجود تھا، اور مودودی صاحب نے خود بھی مانا ہے کہ بڑا قابل قدر کام ہو چکا تھا۔ بالکل، انہوں نے دیباچے کے شروع میں ہی یہ بات بہت واضح کی ہے کہ ان سے پہلے جو مفسرین گزرے ہیں، جو مترجمین ہیں، انہوں نے بہت ہی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ضرورت کی طرف اشارہ کیا جو انہیں لگ رہا تھا کہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں، اور خاص طور پہ جو نیا پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان میں قرآن کو سمجھنے کی خواہش تو بڑھ رہی ہے، مگر جو موجودہ لٹریچر تھا، جو ترجمے تھے، تفاسیر تھیں، وہ اس طبقے کی ضرورت کو آپ کہہ لیں پوری طرح سے پورا نہیں کر پا رہی تھیں۔ یعنی ایک خاص طبقہ تھا جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ جی، انہوں نے بہت واضح طور پہ اپنا مخاطب بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد کوئی علماء کے لیے یا جو دینی علوم کے ماہر ہیں ان کے لیے ایک اور علمی تفسیر کا اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مخاطب وہ اوسط تعلیم یافتہ شخص ہے جو شاید عربی زبان سے بہت گہری واقفیت نہیں رکھتا، لیکن قرآن کا پیغام کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک۔ وہ چاہتے تھے کہ جب یہ قاری قرآن پڑھے تو مطلب بالکل صاف اس کے ذہن میں اترتا جائے، اور وہ کتاب اللہ سے وہی اثر قبول کرے جو قرآن خود قاری پر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو تشنگی تھی نا، جو بڑھ رہی تھی، اور موجودہ لٹریچر اسے ٹھیک سے بجھا نہیں پا رہا تھا، اس کو پورا کرنا انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا۔ یہ بات تو بہت اہم ہے کہ مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ قرآن کا جو اثر ہے اس کو بھی منتقل کرنا تھا۔ اچھا، تو آئیے اس نقطے کو ذرا اور کھولتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں تھیں جو مودودی صاحب کے خیال میں روایتی ترجموں میں، خاص طور پر جو لفظ بلفظ ترجمے ہوتے ہیں، ان میں قاری تک نہیں پہنچ پاتی؟ کن مسائل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا؟ جی، انہوں نے کئی بنیادی مسائلوں کی طرف توجہ دلائی۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم وہ یہ سمجھتے تھے کہ لفظی ترجمے میں قرآن کی جو اصل عربی عبارت ہے، اس کا ادبی حسن، اس کا زور بیان، اس کی بلاغت، اور سب سے بڑھ کر اس کی گہری روحانی تاثیر، وہ منتقل نہیں ہو پاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ قاری کو یا تو قرآن کی سطروں کے نیچے یا برابر میں ایک کالم میں ایک ایسی بے جان سی عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے، نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کیفیت جو اصل عربی متن سے طاری ہوتی ہے، وہ ترجمے میں کہیں کھو جاتی ہے۔ بالکل۔ مودودی صاحب نے اس کے لیے ایک مثال بھی دی کہ جیسے کسی دوا کے خشک اجزاء تو آپ کو مل جائیں، لیکن اس کی وہ جو تیز اور مؤثر اسپرٹ ہوتی ہے نا، جو اصل میں اثر کرتی ہے، وہ غائب ہو۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی اصل عربی عبارت میں ایک ایسی اسپرٹ بھری ہوئی ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتی تھی، جس کی طاقت کا لوہا بڑے بڑے مخالفین بھی مانتے تھے۔ وہ ترجمے کی چھلنی سے یوں سمجھے گزر ہی نہیں پاتی، وہ اوپر ہی سے اڑ جاتی ہے۔ تو یہ ادبی اور روحانی حسن کا جو نقصان تھا، یہ ان کے نزدیک بہت بڑا نقصان تھا۔ اور پڑھنے کے انداز کا بھی کچھ مسئلہ تھا، جس طرح ترجمہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ بتایا کہ ترجمہ جو ہے وہ عموماً یا تو بین السطور ہوتا ہے، یعنی لفظ کے نیچے لفظ، یا پھر ساتھ میں ایک کالم میں۔ اب یہ طریقہ ٹھیک ہے، کسی خاص لفظ کا معنی جاننے کے لیے تو شاید مفید ہو، لیکن اس سے قرآن کو ایک مربوط کلام کے طور پر پڑھنے کا جو تسلسل ہے نا، وہ بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا۔ قاری قرآن کے پیغام میں پوری طرح ڈوب نہیں پاتا،
کیونکہ بار بار ایک غیر مانوس زبان کی عبارت یعنی اصل عربی متن اس کے سامنے آتی ہے، اس کی توجہ بٹاتی ہے، وہ ایک رواں دواں کتاب کی طرح اسے پڑھ ہی نہیں پاتا۔ یہ تو ہوئی پیشکش کی بات، لیکن خود قرآن کے اپنے انداز بیان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کہا جو ترجمے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ یقیناً یہ تیسرا اور بہت ہی اہم نکتہ تھا۔ مودودی صاحب نے اس بات پر بڑا زور دیا کہ قرآن اصل میں کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے جیسے عام کتابیں ہوتی ہیں، یہ ایک تقریر ہے، ایک خطبہ ہے جو 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موقع محل کی مناسبت سے نازل ہوتا رہا۔ اب تقریر کی زبان اور تحریر کی زبان میں ظاہر فرق ہوتا ہے۔ تقریر میں بہت سی چیزیں لہجے پر، ماحول پر، سامنے والے کی سمجھ پر منحصر ہوتی ہیں۔ مثلاً کیا فرق ہوتا ہے؟ مثلاً دیکھیے، تقریر میں کئی بار مقرر کسی ایسے شک کا جواب دے دیتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے مگر وہ پوچھتے نہیں۔ سوال کا ذکر کیے بغیر ہی جواب شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، لہجے کے اتار چڑھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بات بیچ میں ویسے ہی کہی گئی ہے، یعنی جملہ معترضہ ہے۔ ماحول اور پس منظر سے ہی کلام کا ربط سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر تقریر میں بولنے والا اور سننے والا بار بار بدلتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے، کبھی نبی کی زبان سے بات ہو رہی ہے، کبھی غائب کا صیغہ ہے، کبھی حاضر کا، کبھی واحد، کبھی جمع۔ یہ ساری چیزیں تقریر میں جھان ڈالتی ہیں، اسے پراثر بناتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن جب اسی تقریری انداز کو آپ لفظ بلفظ تحریر میں منتقل کرتے ہیں تو عبارت اکثر بے ربط سی لگتی ہے، بکھری ہوئی، سمجھنے میں مشکل۔ قاری کو لگتا ہے پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا چیلنج ہے، مطلب تقریر کی جو جان ہے اسے تحریر کے بے جان الفاظ میں کیسے سمویا جائے؟ بالکل۔ اور چوتھا مسئلہ تھا پس منظر کا۔ قرآن کی ہر آیت، ہر صورت ایک خاص تاریخی سماجی پس منظر میں اتری ہے، خاص حالات تھے۔ اس پس منظر اور شان نزول سے اگر آپ بالکل الگ کر کے صرف لفظی ترجمہ پڑھیں گے تو بہت سی باتیں یا تو سمجھ ہی نہیں آئیں گی یا ان کا غلط مطلب نکل سکتا ہے۔ قاری قرآن کے اصل مدعا کو، اس کی حکمت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ اور پانچواں نقطہ جو آپ نے پہلے بھی اشارتاً ذکر کیا وہ قرآن کی اپنی اصطلاحات کا ہے۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ قرآن بہت سے الفاظ کو ان کے عام لغوی معنی سے ہٹ کر خاص اسلامی اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ کفر کو ہی لے لیں۔ جی، یہ قرآن میں کئی الگ الگ مطلب سے استعمال ہوا ہے۔ کہیں اس کا مطلب ہے مکمل بے ایمانی اور خدا کا انکار، کہیں صرف کسی ایک حکم کو نہ ماننا، کہیں ناشکری، کہیں صرف عملی نافرمانی اور کہیں دل میں عقیدہ نہ ہونا۔ اب اگر ہر جگہ اس کا ترجمہ صرف انکار یا بے ایمانی کر دیا جائے تو ترجمہ شاید لغت کے حساب سے کسی حد تک ٹھیک ہو بھی، لیکن قاری اصل مفہوم کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ وہ الجھن کا شکار ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ یہی حال ایمان، اسلام، تقوی، صلاۃ، زکوٰۃ جیسی بہت سی بنیادی اصطلاحات کا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل تھے جن کی وجہ سے مودودی صاحب کو لگا کہ ایک نئے انداز کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر جو خاصا اہم ہے۔ ان تمام مسائل کا حل انہوں نے کیا نکالا؟ یہیں پر وہ ترجمانی کا تصور سامنے لاتے ہیں۔ یہ ترجمانی آخر ہے کیا اور یہ لفظی ترجمے سے کیسے مختلف ہے؟ جی ہاں، ان مسائل کے حل کے طور پر ہی مودودی صاحب نے ترجمانی کا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے یہ بھی بڑی وضاحت سے لکھا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لفظی ترجمہ غلط ہے یا بیکار ہے، اچھا، بلکہ وہ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، مولانا محمود الحسن، ان سب بزرگوں کے جو لفظی ترجمے ہیں ان کی اہمیت اور افادیت کو کھلے دل سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے لفظی ترجمہ چاہیے ہوتا ہے، مثلا قرآن کے الفاظ کا بالکل سیدھا مطلب جاننا، ان کے لیے یہ ترجمے بہترین ہیں۔ تو اگر لفظی ترجمہ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو پھر ترجمانی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ترجمانی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قرآن کی عبارت کو پڑھ کر مصنف نے، یعنی انہوں نے خود، جو مفہوم سمجھا ہے اور جو اثر قبول کیا ہے اسے ممکنہ حد تک پوری صحت اور دیانتداری کے ساتھ قاری کے لیے آسان، رواں اور بامحاورہ اردو میں منتقل کیا جائے۔ یہاں زور صرف لفظی معنی پر نہیں تھا، بلکہ مفہوم پر، مدعا پر اور تاثیر پر، تینوں پر تھا۔ کوشش یہ تھی کہ ایک تو عبارت ایسی ہو کہ پڑھتے ہوئے یہ نہ لگے کہ یہ کسی دوسری زبان سے ترجمہ ہے، بلکہ اردو کی اپنی فطری روانی ہو۔ ٹھیک۔ دوسرے، تقریر کا جو فطری ربط اور بہاؤ اصل عربی میں ہے وہ تحریری اردو میں بھی محسوس ہو۔ ٹھیک۔
तीसरे, कलाम इलाही का जो मतलब और मुद्दा है वो बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह हो जाए। और चौथे, जहां तक इंसान के बस में है, कुरान का वो शाहाना वक़ार, वो जलाल, वो ज़ोर बयां भी तर्जुमानी में झलकने लगे। यानी ये एक तरह से मफहूम और रूह को ज्यादा अहमियत देना है लफ्जों की पाबंदी के मुकाबले में। लेकिन इसमें तो ये डर हो सकता है ना कि तर्जमा करने वाला अपनी तरफ से कुछ डाल ले या असल मतन से कहीं दूर निकल जाए। क्या मौदूदी साहब ने इस पहलू पर गौर किया था? यकीनन ये बहुत नाजुक मामला था और मौदूदी साहब इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने खुद लिखा है कि मामला कलाम इलाही का था, इसलिए मैंने बहुत डरते डरते ही ये आज़ादी बरती है। अच्छा। उनका इसरार था कि ये आज़ादी बहुत एहतियात से इस्तेमाल की गई है और पूरी कोशिश की गई है कि कुरान के असल मतन की जो हुदूद हैं उनसे ज़रा भी आगे ना बढ़ा जाए। मकसद कुरान की तशरीह करना नहीं था, बल्कि कुरान जो कह रहा है उसे वाज़े करना था। ये एक आज़ाद या आप कह लें तशरीही तर्जुमानी, एक्सप्लेनेटरी ट्रांसलेशन थी, ना कि तफसीर। अच्छा, ये फ़र्क अहम है कि ये तफसीर नहीं बल्कि तशरीही तर्जुमानी है। लेकिन फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर तर्जुमानी में इतनी आज़ादी है तो फिर वो जो सियाको सबाक और पसे मंज़र की बात थी जिसकी कमी लफ्ज़ी तर्जमे में महसूस होती थी, वो कैसे महफूज रखा गया? यहाँ शायद इन दिबाचों और हवाशी का किरदार आता है। बिल्कुल दुरुस्त। चूंकि तर्जुमानी खुद अकेले सारे पस मंज़र और ज़रूरी तफसीलात को अपने अंदर नहीं समो सकती थी, इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए दो अहम मददगार चीज़ें इस्तेमाल की गईं। हर सूरत के शुरू में एक तफसीली दिबाचा और मतन के साथ साथ हवाशी यानी फुटनोट्स। ये दिबाचे किस किस्म के होते थे? हर सूरत के शुरू में एक मुकदमा या दिबाचा शामिल किया गया है। इसमें पूरी तहकीक और मेहनत के साथ ये वाज़े करने की कोशिश की गई है कि वो सूरत कब नाजिल हुई, उस वक्त के तारीखी हालात क्या थे, मक्का या मदीना का मुआशरा कैसा था, इस्लामी तहरीक किस मरहले पर थी और उस वक्त मुसलमानों और उनके मुखालिफिन को क्या मसाइल दरपेश थे। इसका मकसद ये था कि कारी जब सूरत पढ़े तो वो उसके पूरे पसे मंज़र से वाकिफ हो और आयतों का मतलब उनके सही सियाको सबाक में समझ सके। ये दिवाचे आप यूं समझें हर सूरत को उसके तारीखी कैनवस पर रखकर देखने में मदद देते हैं। और हवाशी यानी फुटनोट्स, उनका क्या मकसद था और उन्हें कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया गया? हवाशी के बारे में मौदूदी साहब ने ये वजाहत की कि वो सिर्फ दो तरह की जगहों पर लिखे गए हैं। एक तो वहाँ जहाँ उन्हें लगा कि एक आम कारी जो शायद गहरे दीनी इल्म या अरबी से वाकिफ नहीं है, उस मकाम पर किसी वजाहत का मोहताज होगा, या उसके जहन में कोई सवाल अटकेगा, या वो किसी शक में पड़ सकता है। ठीक। और दूसरे वहाँ जहाँ उन्हें ये डर हुआ कि कारी इस मकाम से बस सरसरी तौर पर गुजर जाएगा और कुरान के बयान की जो असल गहराई है या जो रूह है वो उस पर पूरी तरह वाज़े नहीं हो सकेगी। क्या इन हवाशी में बहुत लंबी चौड़ी इल्मी बहसें भी शामिल थीं? नहीं, मौदूदी साहब ने जानबूझकर इससे गुरेज किया। उनकी पूरी कोशिश ये रही कि हवाशी मुख्तसर हों और सिर्फ मुताल्लिका नुक्ते तक महदूद रहें। इनमें कोई ऐसी फ़िक़ही, कलामी या फ़लसफ़ियाना बहस न छेड़ी जाए जो कारी की तवज्जो कुरान के असल पैगाम से हटाकर फ़रोई मसलों की तरफ ले जाए। मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान को समझने में मदद देना था, कारी को इल्मी बहसों में उलझाना नहीं। वो चाहते थे कि कारी का रिश्ता सीधा कुरान से जुड़े। यानी दिबाचे तो पूरा मंजरनामा सामने रख देते हैं और हवाशी खास जगहों पर ज़रूरी वजाहतें दे देते हैं ताकि तर्जुमानी के साथ मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बन जाए। जी बिल्कुल, तर्जुमानी मतन का बहाव और रूह देती है, दिबाचे तारीखी और मौजूई सियाको सबाक फराहम करते हैं और हवाशी मुश्किल जगहों या अहम नुकात की गिरहें खोलते हैं। ये तीनों मिलकर इस मकसद को पूरा करते हैं जो मुसन्निफ के जहन में था। ये तो हुई तफ़हीमुल कुरान की साख्त और उसके तरीके की। अच्छा, मौदूदी साहब ने पढ़ने वालों के लिए भी कोई रहनुमाई दी कि भाई इस तफसीर से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दिबाचे के आखिर में पढ़ने वालों के लिए एक तरीका भी बताया ताकि वो उस काम से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने 4 कदम बताए। अच्छा, क्या थे वो? पहला कदम, किसी भी सूरत को पढ़ना शुरू करने से पहले उसका दिबाचा गौर से पढ़ा जाए और जब तक वो सूरत पढ़ते रहें बीच बीच में उस दिबाचे पर दोबारा नजर डालते रहें ताकि पसे मंजर जहन में ताज़ा रहे। ठीक। दूसरा कदम, रोज जितना हिस्सा पढ़ना हो उसका पहले किसी मुस्तनद लफ्जी तर्जुमे से मुताला कर लिया जाए, जैसे शाह अब्दुल कादिर का या मौलाना महमूद अल हसन का तर्जुमा, ताकि असल अल्फाज और उनके सीधे माने से कुछ वाकफियत हो जाए। तीसरा कदम,
اس کے بعد تفہیم القرآن کی ترجمانی کو حواشی کی طرف توجہ دیے بغیر ایک مسلسل عبارت کی طرح پڑھا جائے تاکہ پوری صورت یا اس حصے کا مضمون، اس کا مرکزی خیال اور اس کا بہاؤ اور ربط اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، پہلے صرف ترجمانی پڑھے؟ جی، اور پھر چوتھا قدم، آخر میں ایک ایک آیت کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ حواشی کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ جو مرحلہ وار طریقہ ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ کچھ پیچیدہ سا نہیں لگتا؟ بظاہر شاید لگے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ قاری قرآن کو کئی پہلوؤں سے سمجھ سکے۔ لفظی ترجمے سے الفاظ کی بنیاد پتہ چلے، ترجمانی سے مفہوم کا بہاؤ اور روح ملے، دیباچے سے سیاق و سباق واضح ہو، اور حواشی سے تفصیلات اور اہم نقطے روشن ہوں۔ صحیح۔ مودودی صاحب کو امید تھی کہ اس طرح مطالعہ کرنے سے ایک عام قاری کو، جو عالم نہیں ہے، قرآن مجید کی عالمانہ نہیں تو کم از کم عامیانہ واقفیت ضرور حاصل ہو جائے گی، مطلب وہ قرآن کے پیغام کو بنیادی سطح پر سمجھنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان سب باتوں کا حاصل کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ تفہیم القرآن کا دیباچہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تفسیر ایک بہت سوچی سمجھی کوشش تھی اس خلا کو پر کرنے کی جو جدید تعلیم یافتہ اردو جاننے والے طبقے اور قرآن کے براہ راست پیغام کے درمیان کہیں پیدا ہو گیا تھا۔ جی، اس کے لیے صرف لفظی ترجمے کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ ترجمانی کا ایک نسبتاً آزاد مگر بہت محتاط انداز اپنایا گیا، جسے پھر صورتوں کے تفصیلی دیباچوں اور مختصر مگر جامع حواشی سے سہارا دیا گیا تاکہ مفہوم، پس منظر اور تاثیر، یہ تینوں پہلو جہاں تک ممکن ہو سامنے آ سکیں۔ بالکل، اور اس دیباچے سے ایک اور چیز جو بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ ہے خود مصنف کی غیر معمولی لگن اور محنت۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کام کا آغاز انہوں نے فروری 1942 میں کیا۔ 5 سال سے زیادہ عرصے تک یہ چلتا رہا، پھر ملکی حالات اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے رکاوٹیں آئیں، اور آخرکار اکتوبر 1948 میں جب وہ گرفتار ہوئے تو جیل کی قید کے دوران انہیں وہ یکسوئی اور فرصت ملی کہ وہ اس کام پر نظر ثانی کر کے اسے چھپنے کے قابل بنا سکیں۔ یہ تقریباً 30 سال پر پھیلا ہوا ایک لمبا سفر تھا۔ واقعی یہ ایک بہت بڑے منصوبے کے پیچھے گہری سوچ اور بہت طویل محنت کی داستان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیباچے کے آخر میں ان کا جو عجز و انکسار ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ اتنی محنت اور کاوش کے بعد بھی وہ پڑھنے والوں سے اور اہل علم سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر انہیں اس کام میں کوئی غلطی نظر آئے، کوئی کمی محسوس ہو یا کسی پہلو سے تشنگی لگے تو وہ انہیں ضرور بتائیں تاکہ آئندہ ایڈیشنز میں اس کی اصلاح کی جا سکے اور اس خدمت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنایا جا سکے۔ یہ علمی دیانتداری اور اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف، یہ بھی اس دیباچے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس میں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیباچہ صرف ایک تفسیر کا مقدمہ نہیں ہے، یہ تو زبان، ترجمہ، متن اور قاری کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اور کسی پیغام کو، خاص طور پر ایک مقدس پیغام کو، ایک ثقافت سے دوسری ثقافت میں منتقل کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ترجمہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ مفہوم، روح اور اثر کو منتقل کرنے کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور ذمہ دارانہ عمل ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہیں سے ہمارے لیے آج کا ایک سوچنے والا نقطہ نکلتا ہے۔ کسی بھی گہرے فکری، ادبی یا مقدس متن کے صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کی اصل روح، اس کا ثقافتی پس منظر اور اس کا جو مطلوبہ اثر ہے، اسے کسی دوسری زبان اور دوسرے ذہن تک پہنچانے کا یہ جو چیلنج مودودی صاحب نے محسوس کیا اور جس کا حل انہوں نے ترجمانی کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی، یہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ جب ہم دوسری ثقافتوں کو، دوسرے نظریات کو یا تاریخ کے مختلف ادوار کے لٹریچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا صرف لفظی سطح پر یا سطحی طور پر چیزوں کو لینا ہمیں ان کے گہرے پیغام، ان کی حقیقی روح اور ان کی پیچیدگیوں سے محروم تو نہیں کر دیتا؟ کیا گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں بھی کسی نہ کسی قسم کی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑتی؟